روزانہ ہم بسری کرنا ضروری ہے، اور اگر کی جائے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ کچھ لوگ اسے صرف خواہش سمجھتے ہیں، کچھ اسے محبت کی نشانی کہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن بھر مصروف رہتے ہیں مگر رات کو موبائل کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ جسمانی، جذباتی اور ذہنی تعلق کا نام ہے۔ اس میں قربت ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ ذرا تصور کریں، شوہر گھر آئے، بیوی انتظار کرے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے فون میں گم ہو جائے۔ نہ بات، نہ ہنسی، نہ قربت۔ ایسے میں رشتہ آہستہ آہستہ خشک پودے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ازدواجی تعلق صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ دلوں کو قریب لانے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان باقاعدہ قربت محبت کو زندہ رکھتی ہے۔ روزانہ ہم بستری ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری کا مطلب زبردستی یا دباؤ نہیں۔ ہر انسان کی جسمانی طاقت، مزاج اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اصل چیز باہمی رضامندی اور خوشی ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی خوش ہوں اور صحت اجازت دے تو قربت تعلق کو مضبوط بناتی ہے، لیکن اگر اسے فرض یا مقابلہ بنا لیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی۔ سب سے پہلا فائدہ ہے ذہنی سکون۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو جسم میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ بہت سے لوگ نیند کی گولیاں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ محبت بھرا وقت قدرتی سکون دے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے رشتے میں اعتماد۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں تو دل کی دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ اکثر جھگڑوں کی اصل وجہ بات چیت اور قربت کی کمی ہوتی ہے، نہ کہ بڑے مسائل۔ تیسرا فائدہ جسمانی صحت سے متعلق ہے۔ ہلکی جسمانی سرگرمی ہونے کی وجہ سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، موڈ اچھا رہتا ہے اور جسم میں توانائی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق باقاعدہ ازدواجی تعلق مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ جذباتی تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ بیوی خود کو اہم محسوس کرتی ہے اور شوہر کو بھی اپنائیت کا احساس ملتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں تو رشتہ صرف ذمہ داری نہیں رہتا بلکہ دوستی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب شادی وہ ہے جہاں میاں بیوی صرف شریک حیات نہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہوں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ روزانہ ہم بستری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک دن نہ ہو تو رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اصل چیز معیار ہے، تعداد نہیں۔ اگر تھکن ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو یا ذہنی دباؤ زیادہ ہو تو آرام بھی ضروری ہے۔ اسلام اور جدید نفسیات دونوں اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو گفتگو ہے۔ بہت سے جوڑے اپنی خواہشات یا مسائل پر بات ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی کھل کر احترام کے ساتھ اپنی پسند اور ناپسند بیان کریں تو تعلق زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ مزاح بھی رشتے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہنسی مذاق، پیار بھری باتیں اور ہلکا ماحول قربت کو قدرتی بناتے ہیں۔ سنجیدگی اتنی بھی نہ ہو کہ شادی دفتر کی میٹنگ لگنے لگے۔ کبھی تعریف، کبھی مسکراہٹ اور کبھی چھوٹے سرپرائز رشتے کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ازدواجی زندگی انسانی زندگی کا ایک اہم اور حساس حصہ ہے جس میں دو افراد صرف ایک ساتھ نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک نیا رشتہ شروع کرتے ہیں۔ اس رشتے کی کامیابی کا دار و مدار محبت، اعتماد، احترام اور سب سے بڑھ کر باہمی رضامندی پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز رضامندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں افراد ذہنی طور پر تیار ہوں اور کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اگر کسی ایک فریق کو بھی ہچکچاہٹ، بے آرامی یا ذہنی دباؤ محسوس ہو تو دوسرے فریق کو فوراً رک جانا چاہیے۔ زبردستی یا جلد بازی اس رشتے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک صحت مند ازدواجی تعلق میں ماحول کا آرام دہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دونوں افراد کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کی عزت کی جا رہی ہے اور ان کے جذبات کو سمجھا جا رہا ہے۔ جب ذہنی سکون ہوتا ہے تو جسمانی قربت بھی قدرتی طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں سب سے اہم کردار کمیونیکیشن یعنی بات چیت کا ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی بات کھل کر نہیں کرتے۔ اگر شوہر اور بیوی اپنے احساسات، حدود اور کمفرٹ لیول کے بارے میں بات کریں تو تعلق زیادہ مضبوط اور آسان ہو جاتا ہے۔
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ ہر شخص کی جذباتی اور جسمانی کمفرٹ لیول ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت دینا بہت اہم ہے۔ کسی بھی چیز میں جلد بازی کرنا غلط فہمی اور دوری پیدا کر سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق محبت، نرمی اور احترام پر قائم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس میں سختی، زبردستی یا بے حسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق ایک کامیاب ازدواجی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دونوں افراد خود کو ایموشنلی سیکیور محسوس کریں۔ جب اعتماد ہوتا ہے تو تعلق خود بخود مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اعتماد نہ ہو تو جسمانی تعلق بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں افراد ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھیں۔ بعض اوقات ایک فریق تیار ہوتا ہے لیکن دوسرا ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں صبر، سمجھداری اور نرمی سب سے بہترین راستہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں ابتدائی وقت اکثر سیکھنے اور سمجھنے کا ہوتا ہے۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر دونوں افراد ایک دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے بات کریں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جسمانی تعلق کا مقصد صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے جذباتی وابستگی اور محبت ہوتی ہے۔ جب رشتہ جذباتی طور پر مضبوط ہو تو جسمانی تعلق بھی زیادہ مثبت اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اگر کسی جوڑے کو مشکلات یا الجھن کا سامنا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ماہر ڈاکٹر یا کاؤنسلر سے مشورہ لے۔ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ایک سمجھدار قدم ہے جو رشتے کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی ایک خوبصورت رشتہ ہے جس میں کامیابی کا راز محبت، صبر، اعتماد، احترام اور باہمی رضامندی میں ہے۔ جب یہ بنیادی اصول موجود ہوں تو تعلق نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قربت کے لمحات میں ایک عورت کو بوسہ لینے کا کون سا انداز زیادہ پسند آتا ہے؟ کیا صرف بوسہ کافی ہوتا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی احساس، کوئی طریقہ اور کوئی سمجھ ضروری ہوتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع کو نہایت شائستگی، احترام اور سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بوسہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ محبت، توجہ اور قربت کا اظہار ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بوسہ صرف جسمانی چیز نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنے شریک کے جذبات کو محسوس کرتی ہے۔ اکثر خواتین کو نرمی اور آہستگی پسند ہوتی ہے۔ تیز یا جلد بازی میں لیا گیا بوسہ انہیں زیادہ متاثر نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات ناگوار بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب بوسہ آہستہ اور احساس کے ساتھ لیا جائے تو وہ زیادہ خوشگوار لگتا ہے۔ چہرے پر بوسہ، خاص طور پر پیشانی، گال یا آنکھوں کے قریب، عورت کو جذباتی طور پر بہت قریب لے آتا ہے۔ اس سے اسے محبت، تحفظ اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے بوسے اکثر دل کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر بوسہ بھی قربت کا ایک اہم حصہ ہم ہوتا ہے، لیکن اس میں توازن اور سمجھداری ضروری ہے۔ نہ بہت زیادہ جلدی اور نہ ہی بے توجہی، بلکہ ایک نرم اور متوازن انداز زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر عورت کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کو زیادہ جذباتی انداز پسند ہوتا ہے جبکہ کچھ سادگی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے شریک کے رد عمل کو محسوس کریں اور اسی کے مطابق اپنا انداز اپنائیں۔ قربت کے دوران بوسہ لینے میں توجہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ پورے دھیان کے ساتھ اپنے شریک کی طرف متوجہ ہوں، اس کے تاثرات کو سمجھیں اور اس کے احساسات کا خیال رکھیں تو یہ چیز اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ پیار بھرے الفاظ بھی بوسے کے ساتھ ایک خوبصورت اثر پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ نرم لہجے میں تعریف کریں یا محبت کا اظہار کریں تو یہ ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے۔ بہت سی خواتین کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وقت اور موقع کا خیال رکھا جائے۔ اگر عورت تھکی ہوئی ہو، پریشان ہو یا ذہنی دباؤ میں ہو تو وہ اس لمحے میں دلچسپی محسوس نہیں کرے گی۔ اس لیے اس کے مزاج کو سمجھنا اور مناسب وقت کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اعتماد اور سکون کا احساس بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ جب عورت کو یقین ہو کہ اس کا شریک اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی حدود کا خیال رکھتا ہے تو وہ زیادہ آرام دہ اور خوش محسوس کرتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو صبر ہے۔ جلد بازی کے بجائے آہستگی اور ٹھہراؤ سے کام لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
جب ہر لمحہ سکون اور توجہ کے ساتھ گزارا جائے تو قربت کا تجربہ زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بوسہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل احساس ہوتا ہے جو قربت کے دوران مختلف انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز میں توازن اور احترام سب سے اہم ہے۔ سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز باہمی رضامندی سے ہو۔ اگر کسی بھی لمحے عورت کو جھجک یا ناگواری محسوس ہو تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہی ایک صحت مند اور مضبوط تعلق کی پہچان ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو بوسہ لینے میں سب سے زیادہ نرمی، توجہ اور خلوص پسند ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو ایک سادہ سا بوسہ بھی بہت خاص بن جاتا ہے۔ اختتامیہ، یاد رکھیں